کلام المجید فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف، کچھ جو ان کے بعد میں آئے اضاعوا الصلاۃ، پس انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، پس عنقریب انہیں جہنم کی وادی غی میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن اس گناہ کے بدلے میں انہیں جہنم کی اس وادی میں ڈالا جائے گا جسے غی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، غی کون سی وادی ہے، کون سی جگہ ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اتنی سخت وادی ہے، اتنی سخت گاڑی ہے جس کا ایندھن کل وہ لوگ بنیں گے جو اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، ایک نماز کو ضائع کرنا یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا، نماز کو سستی، کاہلی اور بس اسی طرح آ کے ادا کر جانا، ایک یہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک تو وہ بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں، ایک وہ بندہ ہے جو پڑھتا ہے بس اسی طرح جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو نماز کو پڑھتا ہے لیکن نماز پڑھ کر بھی اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ حدیث پاک جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک آدمی اعرابی نے آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر سرکار علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کا جواب ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا جاؤ جا کر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے پھر اسی طرح نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا جاؤ جا کر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح 3 بار ہوا، یعنی وہ دوسری مرتبہ آیا، پھر سرکار نے فرمایا کہ جاؤ جا کر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تیسری مرتبہ جب آپ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو پھر اس اعرابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے نماز سکھلائیے۔
مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کا اسے جو طریقہ بتایا، فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے وضو کر چکو، وضو کرنے کے بعد جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو۔ نماز کے لیے نیت کرنے کے بعد جو ہم پہلی تکبیر جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، فرمایا تکبیر کہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو قرآن کا حصہ تمہیں یاد ہو اس کی تلاوت کرو، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو بھی سورت تمہیں یاد ہے، جو بھی حصہ تمہیں یاد ہے، اس کی تلاوت کرو۔ پھر اس کے بعد رکوع کرو، حتیٰ کہ اطمینان سے رکوع کر لو، یعنی کہ سکون کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کے بعد فرمایا پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں اطمینان ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا پھر سجدہ کرو۔ سجدہ اطمینان سے کرنے کے بعد جب سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو۔ پھر سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھاؤ، پھر نماز کی ہر رکعت کو اسی طرح پورا کرو جس طرح تم نے پہلی رکعت ادا کی ہے۔ اب اس کے اندر، اس حدیث کے اندر پہلی چیز جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھنی چاہیے تاکہ ہم جب قیام کر رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو ہم قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم رکوع کی حالت میں ہیں، سجدہ کر رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ ہم بسا اوقات نماز کے لیے، نماز کے اندر احباب کو دیکھا جاتا ہے، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ تکبیر تحریمہ کس طرح کہی جاتی ہے، انہیں نہیں پتہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ کہاں باندھے جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ رکوع کس طرح کیا جاتا ہے، انہیں نہیں پتہ سجدے کے اندر میں نے تسبیحات پڑھنی ہے تو کتنی دیر سجدہ کرنا ہے۔ بس وہ کھڑے ہوئے، سیدھے ہوئے نہ ہوئے، رکوع کیا، رکوع کی مقدار جھکے نہ جھکے، وہ یہ سمجھ گئے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے وضو کرنے کے بعد، قیام کرنے کے بعد، رکوع کرنے کے بعد، سجدہ کرنے کے بعد بھی ہم نے جو نماز پڑھی ہے یہ نماز ہماری ضائع ہو رہی ہے۔ اور ضائع کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اپنی غلطی کے سبب ہو رہی ہے، اپنی سستی اور اپنی کاہلی کی وجہ سے نماز ضائع ہو رہی ہے، اور ہمیں پرواہ بھی نہیں، ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں۔ اسی کے مثل ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کی نماز کو ایک نورانی کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب وہ فرشتے جو اس بندہ مومن کی نماز کو لے کر اوپر جاتے ہیں تو وہ نماز اس بندہ مومن کے حق میں دعا کرتی ہے کہ اللہ جس طرح اس نے مجھے حفاظت کے ساتھ ادا کیا، جس طرح اس نے میری حفاظت کی، اے اللہ تو بھی اس کی حفاظت فرما، تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ تو اب ہمیں سوچنا ہے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھتے وقت پہلی بات اگر میں کروں، ہم جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کے اندر پہلی صف میں کھڑا ہونے کا اگر تمہیں اجر و ثواب پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کے ساتھ قرعہ ڈال کر پہلی صف میں رکھو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب سے آخری صف میں کھڑے ہوں، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا، ہم معصوم بچوں کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں،
حالانکہ شریعت کا جو حکم ہے سب سے پہلے نماز کی صفوں کی جو ترتیب ہے، عمر کے اندر جو سب سے بڑے لوگ ہیں وہ پہلی صف میں کھڑے. اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب سفید بالوں والا شخص ایک چھوٹے بچے کو پکڑ کے آگے کر رہا ہوتا ہے اور خود پیچھے کھڑا ہوا. بھائی شریعت نے تجھے ایک عزت دی ہے، شریعت نے تیرا ایک مقام رکھا ہے، شریعت تجھے ایک عزت دینا چاہتی ہے، تو اس عزت کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ کیا وجہ؟ اور پھر جب ہم سبسیڈی کرتے ہیں، کتنی مرتبہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ہمارے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہو، ہمارے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس طرح مل کے کھڑے ہیں. اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، تکبیر تحریمہ گزر جاتی ہے، ہم ابھی تک صفوں کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں. نماز کے اندر جماعت کے ساتھ اگر تکبیر تحریمہ ہی فوت ہو جائے تو پھر اتنا وہ آپ نے اپنا ثواب ضائع کر دیا، اپنی نماز کی فضیلت ضائع کر دی. پھر آپ خود سوچیں کہ آپ اپنا ثواب کیوں ضائع کر رہے ہیں. پھر دوسری چیز صف کے متعلق یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے بڑے حضرات کھڑے ہوں، پھر جو ان سے چھوٹے ہیں وہ کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد بچے کھڑے ہوں. اور یہ حدیث پاک میں نے کل غالباً بیان کی ہے کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ وہ نماز کی پہلی صف میں آتے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اور پھر ایک اور فضیلت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے لیے پہلی صف میں کھڑا ہونے کا زیادہ ثواب ہے، اور جنازے کے لیے نماز جنازہ ادا کرتے وقت جتنی پچھلی صف میں آپ کھڑے ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. اب ہم سوچیں تو صحیح، جہاں ہمارے لیے زیادہ ثواب ہے ہم وہاں پر پرواہی نہیں کرتے، اور جنازے کے اندر ہمیں دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں جناب والا ٹھوکریں لگ رہی ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، صرف ہم وارثوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم جنازہ پڑھنے کے لیے. 100 میں سے اللہ ماشاءاللہ کوئی لوگ ہوں گے، نہیں تو ہر شخص کی یہ ارادہ اور یہی نیت ہوتی ہے بس پہلی صف میں وارث ہوں گے، وہ مجھے دیکھ لیں کہ میں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آیا. تو پھر ہمیں سوچنا ہے یہ کہیں یہ تو نہیں ہو رہا، ہم وضو بھی کر رہے ہیں، ہم اتنا جناب والا وضو بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہماری نمازیں کہیں ضائع تو نہیں ہو رہی. اس لیے ہمیں کوشش کریں کہ ہم اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. اور نمازیں ضائع ہونے سے کیسے بچیں گی؟ جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے جس وقت سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نماز کیسے پڑھیں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا جس طرح مجھے دیکھو، جس طرح میں کرتا ہوں اسی طرح تم کرتے رہو، تمہاری نماز پتہ چلا نماز اسی وقت کامل ہوگی جس وقت ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سرکار علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہم نماز ادا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو نمازیں ضائع کرنے سے، ضائع ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم